السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جب بھی کوئی کام کرے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کام کا مشورہ لے لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بڑی ترغیب دلائی استخارہ کرنے کی کہ جب بھی تم لوگ کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کام کے بارے میں مشورہ لے لو، خیر طلب کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشورہ لے لو گے، خیر لے لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ملے گی، کوئی شر نہیں ہوگا اس کام کے اندر، اور اگر کوئی شر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شر کے معاملات کو سارے نکال کر خیر ہی خیر بھر دیں گے اور خیر ہی خیر حاصل ہوگی۔ کہیں منگنی کرے یا شادی کرے یا کوئی بھی سفر کرے یا کوئی اور کام کرے، جتنے اس سے ریلیٹڈ کام ہیں، جو بھی کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے استخارہ کر لے۔ اگر استخارہ کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ استخارہ تو ایک دعا ہے جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے لیے یہ کام میں اگر بہتری ہے تو اس کام کو میرے لیے چن لیں، اور اگر بہتری نہیں ہے تو میرے دل سے بھی اس کام کا خیال نکال کر باہر پھینک دیں، اور میری توجہ کو بھی اس کام سے ہٹا دیجیے۔ استخارہ کرنے کی ایک خاص دعا ہے جو کہ حدیث میں آتی ہے، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگی، اور اگر معلوم نہ ہو تو کسی بھی حدیث یا استخارے کی کتاب سے دیکھ لیجیے۔ استخارہ کرنے کے لیے خواب کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی نورانی چہرے والا دکھائی دے یا کوئی سبز چیز دکھائی دے یا کوئی روشنی دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کام کے اندر خیر ہے، اور اگر کوئی کالی چیز دکھائی دے، کوئی لال چیز دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا استخارہ کیا گیا ہے اس کام کے اندر شر ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ عمومی باتیں ہیں، جو خاص استخارہ ہوتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ وہ استخارہ ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا نور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور سے دیکھتا ہے، اور اس کے سامنے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی نگاہ نور کی وجہ سے، اللہ کے نور کی وجہ سے اتنی تیز ہوتی ہے دل کی، باطن کی، کہ اس کے سامنے سے سارے پردے گرتے چلے جاتے ہیں اور ساری تصویروں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس استخارے میں ٹائم نہیں لگتا، یہ سیکنڈوں کے اندر ہوتا ہے، یہ منٹ کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن یہ استخارہ اسی بندے کو عطا ہوتا ہے جس بندے کے دل کے اندر دنیا نہ ہو، حرص، طمع، حسد، جلن، غیبت، کینہ، یہ ساری چیزیں، یہ برائیاں، یہ ساری نکلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی استخارہ کیا کرتے تھے ایک خاص دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ اگر یہ کام کے اندر بہتری ہے تو اس کام کو میرے لیے چن لیجئے، اور نہیں بہتری ہے تو بس اس کام کو میرے دل دماغ کے اندر سے بھی نکال کر باہر پھینک دیجئے۔ ان کو بہتری اور نئی بہتری کے آثار نمایاں نظر آ جاتے تھے، اور سیکنڈوں میں آ جاتے تھے، جیسے ہی پڑھتے تھے فوراً آتے تھے، یہ دعا پڑھتے ہی ٹائم نہیں لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل کے مانند بنا دے، آمین ثم آمین۔